لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا اور اس قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن یعنی کوئی کجی نہیں ہے قیما مستقیم ہے درست ہے تاکہ وہ سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کے پاس سے منکرین کو آئے گا اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے اور یہ لوگ ان باغات کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے حالانکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس انہوں نے بہت بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے یہ لوگ جھوٹ بات ہی کہتے ہیں آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑھ کر
اگر یہ لوگ ایمان نہ لے کر آئے اس قرآن کریم پر تو آپ ان کے غم میں گھلتے گھلتے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ بے شک زمین پر جو کچھ بھی زیب و زینت ہے یہ ان کی آزمائش کے لیے ہے کہ کون ان میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ محترم بزرگوں اور میری پیاری خواتین، مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک میں ہر سال یہ معمول ہے کہ بعد نماز ظہر 1 رمضان سے 26 رمضان تک ہر سال کسی خاص سورت کی تفسیر کی جاتی ہے۔ چنانچہ پچھلے 2 سالوں میں پہلے سورہ احزاب کی ہوئی، جس میں خواتین سے متعلق پردے کے احکامات، گھریلو زندگی کے احکامات۔ پھر پچھلے سال سورہ نور کی تفسیر ہوئی۔ سورہ نور میں بھی قریب گھریلو زندگی کی اور خاندانی زندگی کے مسائل۔ اس سال جو تفسیر منتخب کی گئی ہے، جس سورہ کو تفسیر کے لیے منتخب کیا گیا، وہ ہے سورۃ الکہف۔ سورہ کہف 15 پارے کے اخیر سے شروع ہو کر 16 پارے کے درمیان میں ختم ہوتا ہے۔ یہ سورہ کہف اتنی جامع اور شاندار سورت ہے، میں ہر جمعہ میں اس کے فضائل بتاتا ہوں آپ کو، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے مکمل، تو اس جمعہ کے دن تلاوت کرنے کی وجہ سے ایک نور پیدا ہوگا جو اس کے سامنے قدموں سے ہوتے ہوئے آسمان تک جائے گا، اور یہ نور قیامت کے دن اس کے آگے آگے چلتا رہے گا، روشنی بن کر رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستدرک حاکم کی روایت میں نقل کیا، کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کو معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ اور پچھلے جمعہ میں جو گزر گیا، جو گناہ ہوئے ہیں 2 جمعہ کے درمیان 1 ہفتے میں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں سورہ کہف کی برکت سے۔ ایسے ہی مسند احمد میں، بخاری، مسلم، نسائی کے اندر بھی یہ روایت ہے، من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، کہ جو شخص 10 آیتیں سورہ کہف کی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ 10 آیتیں جو ہے ابتدا کی، اور بعض روایات میں 10 آیتیں، یا کسی روایت میں ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ 3 روایتیں آخر کی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ہر طرح کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فضیلت تو سورۃ الکہف کی ہے جو روایتوں کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ دجال کے فتنے سے جو حفاظت کی بات آئی ہے اس سورت کے متعلق، چونکہ اس سورت کے اخیر میں دجالی فتنے کا بھی تذکرہ آیا ہے، یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ آیا ہے، اس لیے خاص طور سے اس میں فتنوں کا بیان ہے۔ اور شاید میرا دل اسی بات کے اوپر مطمئن ہوا، میں کئی دن سے کشمکش میں تھا کہ کون سی صورت منتخب کی جائے تفسیر کے لیے، 8 دن پہلے سے سوچ رہا تھا، لیکن میری نظر اس سورۃ الکہف کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں رہی تھی، اس لیے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور سورۃ الکہف کے ذریعے سے فتنوں کا علاج اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس صورت کے ذریعے سے جتنا بہترین علاج احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج فتنے اتنی جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ حدیث یاد آتی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے اندر بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک آدمی رات میں سو کر صبح کو اٹھا تو اٹھنے کی حالت میں اپنا تھرمامیٹر چیک کیا ایمان کا تو مومن تھا، سارا دن باہر رہا دن بھر، جب گھر کو لوٹا تو ایمان اس کے دل سے خارج ہو گیا، کافر بن کر گھر لوٹا۔ اور ایک آدمی سوتے وقت مسلمان ہونے کی حالت میں سوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو کفر کی حالت میں بیدار ہوتا ہے۔ اتنے فتنے انسان کی زندگی کے اندر اس حالات میں، ان حالات کے اندر آئے ہیں دنیا میں کہ انسان ان سے بچنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی بچ جائے، کوشش کرے، تو اس سے بہتر ایمان کسی کا بھی نہیں۔ اس لیے یہ سورت منتخب کی گئی۔ اس سورت کے متعلق چند باتیں آپ کو ذکر کرنی ہے۔ اس سورت میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں اور 6270 اس کے اندر حرف ہیں، 1472 کلمات ہیں۔ یہ بڑی مضمون کے اعتبار سے جامع سورت ہے۔ اس میں ایسے ایسے فتنوں کا ذکر کیا گیا جو انسان کی زندگی میں اس کے ایمان کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر اس سورت کے نزول پر غور کیا جائے تو یہ سورت مکمل ایک ساتھ، یعنی 110 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی اور ہر آیت کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے۔ ایسی کیا بات تھی اس میں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کا شان نزول لکھا ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کوئی ایسی اہم بات یا واقعہ جس کی بنیاد پر کوئی آیت، کوئی سورت نازل ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی آخری صورتوں میں سے ہے، یعنی جب آپ کو ہجرت کرنا ہو تو اس سے چند روز پہلے، چند مہینے پہلے، آخری دور بالکل اس وقت نازل ہوئی ہے یہ سورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوب ستایا گیا مکۃ المکرمہ میں اور آپ کی دعوت لوگوں کو فائدہ پہنچانے لگی اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے تو مشرکین مکہ اور سرداران قریش آپ سے بڑے پریشان ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت مدینہ اہل علم کی بستی کہلاتی تھی جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں جو یہود آباد تھے وہ تورات کے بڑے بڑے عالم تھے، ان کو احبار کہتے تھے۔ وہ احبار یہود، جسے ہمارے یہاں علماء اسلام کہتے ہیں، ایسے ہی احبار یہود یعنی یہود کے علماء، اہل علم کی بستی، تورات پر بڑا عبور ان کو حاصل تھا۔ تو سرداران قریش نے 2 سردار منتخب کیے، ایک کا نام تھا نضر ابن حارث اور دوسرے کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ 2 لوگوں کو بھیجا مدینہ اور کہا کہ ان کی جو دعوت ہے اس کی دعوت کے بارے میں انکوائری کرو، تحقیق کر کے آؤ کہ وہ لوگ اہل علم ہیں، ان سے پوچھ کے آؤ کہ یہ محمد عربی جس نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ رسول برحق ہے، ان کا لایا ہوا کلام صحیح ہے، یعنی قرآن کریم صحیح ہے یا نہیں؟ ذرا تحقیق کر کے آؤ اور دیکھو کہ یہ رسول صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جب آئیں گے تو ہم جو ہے تحقیق کریں گے اور تحقیق کر کے پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ 2 لوگ مدینہ سے، مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر احبار یہود یعنی یہود کے علماء سے ملاقات کی اور اپنے آنے کا منشا و مقصد بتایا کہ ہمارے پاس ایک شخص ہے جس کا نام جو ہے محمد بن عبداللہ ہے، وہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور اس کے پاس اس طریقے کا کلام نازل ہوتا ہے۔ ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ تم بھی تو جو ہے ایک اللہ کے ماننے والے ہو،
تمہارے پاس بھی تو اللہ کی کتاب ہے تورات، کیا وہاں کہیں ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے کہا کہ ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں اور 3 سوال تم کو دیتے ہیں کہ یہ 3 سوال لے کر جاؤ اور محمد بن عبداللہ سے پوچھو، اگر وہ اس کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ وہ رسول برحق ہے، اور اگر ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ رسول نہیں ہے، وہ ایسے ہی اپنے آپ سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ پہلا سوال کیا تھا کہ ان نوجوانوں کا عجیب قصہ کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے بادشاہ کے مذہب سے منہ موڑ کر جنگل کی پناہ لی اور غار کے اندر چھپ گئے۔ وہ نوجوان کون تھے، ان کا زمانہ کون سا تھا، وہ کون سے بادشاہ تھا، یہ سارے تفصیلات ان سے جواب میں پوچھنا۔ وہ نوجوانوں کا قصہ کیا ہے جو غار کے اندر جا کر چھپ گئے؟ کہف کے معنی ہی آتے ہیں غار، سورۃ الکہف، کہف کا قصہ، تو کہف غار کے معنی کے اندر آتے ہیں۔ اصحاب کہف کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو غار کے اندر جا کر چھپ گئے تھے بادشاہ کے خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور سالوں سال 300 سال تک سوتے رہے، ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا، اور پھر جب اس کے بعد 300 سال کے بعد بیدار ہوئے تو بستی کی طرف چلے ہیں تو دیکھا کہ بستی کا تو پورا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو یہ پوری تفصیلات جو ہے اس واقعے کے اندر ہے۔ یہود نے کہا پہلا سوال یہ ہے ان نوجوانوں کا عجیب قصہ بتاؤ جنہوں نے غار کے اندر پناہ دی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کا چکر کاٹا ہے، اس کا سفر کیا؟ کون سا بادشاہ ہے جس نے پوری روئے زمین کا چکر کاٹا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ پوری روئے زمین پر اس کی حکومت تھی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے جسم میں روح ہے کہ یہ روح ہے تو انسان کا جسم زندہ ہے، نہیں ہے تو مردہ ہے، تو اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں روح؟ یہ 3 سوال ہیں، اور ان 3 سوالوں کے جو ہے ان کو پرچیاں بنا کر یہود کے علماء نے دے دی اور کہا کہ جاؤ محمد عربی سے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 لوگ آئے اور وہاں پر تمام سرداران قریش بھی موجود تھے۔ سرداران قریش نے جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے یہ سوال رکھے کہ محمد بتاؤ ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں ہمیں دینے ہوں گے، اگر تم نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم تمہیں رسول سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل آنا، میرے پاس وحی آئے گی، میں تمہیں کل اس کے سارے جوابات دے دوں گا۔ یہاں پر ایک لغزش ہو گئی۔ ہر آئندہ ہونے والے کام کے لیے انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انشاءاللہ کہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا کام ہو جائے گا، بغیر انشاءاللہ کے کہیں گے تو اس میں اللہ کی مدد، اللہ کی قدرت شامل حال نہیں ہوتی۔ پھر انسان اپنی طاقت سے وہ کام کرے یا نہ کرے، اس میں پھر اللہ کو کوئی جواب دہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آگے آیت کریمہ آ رہی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ ہرگز کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ میں آئندہ کروں گا اور بغیر انشاءاللہ کے کہیں اس کو، آپ انشاءاللہ نہ کہیں اس کے، تو آپ انشاءاللہ بھول گئے۔ اب ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا جو جواب دینے کا تھا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہی نہیں، اور آپ اسی کشمکش کے اندر رہے، اور روز سرداران قریش مشرکین مکہ آپ کے پاس آتے اور اپنے جوابات کی مانگ کرتے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے اور ہنسی اڑاتے، مذاق اڑاتے۔ کیا اسی لیے ہمیں روز بلاتے ہو کہ کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا؟ آپ کوئی نبی نہیں ہے،
یہ سارا آپ کا جو ہے جو کرتب ہے، یہ جو ہے جادو ہے، سحر ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کی نبوت کی۔ اللہ کے رسول کا خوب مذاق اڑایا، اور یوں کرتے کرتے 15 دن ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اس مذاق سے غم کی تصویر بنے ہوئے تھے آپ، اور مغموم رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ اچانک 15 دن کے بعد جبرائیل امین آئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور مکمل سورۃ الکہف نازل فرما، اور اس سورۃ الکہف کے اندر یہود کے ان تینوں سوالات کا مکمل جواب دے دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے فتنے جو آئندہ آگے چل کر آنے والے ہیں ان کے بھی جوابات دیے گئے۔ اس صورت کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ مکمل پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر اس بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا جس کی پوری روئے زمین پر حکومت تھی، یعنی سکندر اعظم ذوالقرنین بادشاہ، اس کی پوری حکومت تھی۔ پھر اسی ضمن میں 2 ایسے عجیب واقعے ذکر کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا علمی سفر، اور اس علمی سفر میں کئی حکمتیں اور راز پوشیدہ ہیں۔ پھر اسی ضمن میں جہاں پر ذوالقرنین کا بادشاہ کا ذکر کیا گیا تو وہاں پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آیا، اور جہاں پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا تو اس کے فوراً بعد جو ہے دجال کا بھی تذکرہ آ گیا۔ اور رہی بات روح کی حقیقت، تو اس کا جواب جو ہے بنی اسرائیل کے آخر میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آخر میں وہاں پر جہاں پر معراج کا تذکرہ ہے وہاں پر ان آیتوں کو نازل کیا گیا، یعنی ان آیتوں کو وہاں پر رکھا گیا۔ وہاں بھی خاص مناسبت ہے۔ معراج انسان کے عقل و دماغ کی سے باہر کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے جو سفر معراج فرمایا کہ آپ راتوں رات آسمان سے لے کر پوری جو ہے روئے زمین اور کائنات کا چکر مار کر آپ ملأ اعلیٰ میں تشریف لے کر گئے، اور جہاں روحیں رہتی ہیں آپ نے ان کا مشاہدہ کیا، جنت و جہنم کے مناظر دیکھے، اللہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، اور وہاں پر آپ جو ہے اتنا سارا پورا کا پورا سفر جو ہے آپ نے لمحوں کے اندر کیا، رات کے ایک حصے کے اندر، پوری رات میں بھی نہیں، رات کے ایک حصے میں کیا۔ تو اتنا لمبا سفر انسان کے عقل و دماغ سے بہت اوپر کا ہے، انسان کے عقل و دماغ میں آ نہیں سکتا۔ اسی لیے معراج عروج سے آپ کو بلندی پر لے جایا گیا رات کے چند حصے کے اندر، ایک حصے کے اندر۔ تو وہیں پر روح کی حقیقت بھی یہ ہے کہ روح کی حقیقت انسان کے عقل و دماغ سے باہر کی چیزیں، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کے یعنی میرے رب کے پروردگار کے حکم کے تابع رہتی ہے۔ اب روح کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے، اور پھر اس کے اندر ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں، اس زمانے کے اندر ان فتنوں کے حالات میں ان نوجوانوں کے قصے سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں۔ پھر ذوالقرنین کے قصے میں جو ہے یاجوج ماجوج کا دجال کا تذکرہ آئے گا، یہ زمانہ اسی طریقے کا ہے۔ اب دجال کون ہے کیا ہے اس کے اوپر بھی مکمل تفصیل ہوگی۔ ہمارے پاس پورے ابھی 25 دن ہیں، انشاءاللہ ایک ایک جو ہے مسئلے کے اوپر پوری مکمل بحث کی جائے گی۔ آج پہلا دن ہے اس لیے اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے، عبرت لیتے ہوئے ہمیں جو ہے صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا رحم کا، کرم کا، عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما،
مولا کریم دن کے اجالے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، رات کی تاریکی میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہر اس گناہ کو معاف فرما مولا کریم جو جانے انجانے میں کیا گیا، مولا کریم ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن گناہوں کی نحوست اور ظلمت کی وجہ سے آپ نے ہم پر ظالم حکمران مسلط فرمائے، مولا کریم رحم فرما، کرم فرما، امت مسلمہ کے مظلومین کی مدد فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، انہیں تائید غیبی عطا فرما، مولا کریم یہ ماہ مبارک ہے، مولا کریم اس میں آپ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے بے انتہا جو ہے برستی رہتی ہیں، مولا ایسے مبارک موقع پر، ایسے بابرکت موقع پر مسلمانوں کے ایک حصے کو ستایا جا رہا ہے، مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مولا کریم آپ رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، ان کی دستگیری فرمائیں، ان کی حفاظت فرمائیں، مولا کریم ان کے رزق کے انتظامات غیب سے فرمائیں، ان کی رہائش کے انتظامات فرمائیں، مولا کریم ظالموں نے معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، مولا کریم جن کا کوئی قصور نہیں ہے، مولا کریم ان پر بھی جو ہے گولیوں کی برسات کی ہے، ان کو بھی جلایا ہے، زخمی کیا ہے، مولا کریم معصوموں سے تو آپ کو شرم و حیا آتی ہے، مولا آپ اپنی رحمت کا نزول فرمائیں، رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، مولا کریم ان کی تائید غیبی عطا فرمائیں، ظالمین کے حق میں اگر راہ ہدایت ہے مولا کریم تو انہیں نیست و نابود فرما، اگر ہدایت ہے تو انہیں ہدایت سے نواز دے، ورنہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم فرما، زمین پر سے ان کے وجود کو پاک فرما، زمین کو ان کے وجود سے پاک فرما، مولا کریم ظالمین کو نیست و نابود فرما، مولا کریم ہمیشہ مظلومین کی آپ مدد فرماتے ہیں، ظالم کے حق میں مدد نہیں فرماتے، مولا ظالم کے حق میں ہمارے لیے مولا کریم آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ مولا ظالم کو آپ نیست و نابود فرماتے، ظلم کو برداشت نہیں کرتے، مولا کریم مظلوم فلسطینیوں پر بے انتہا ظلم ہو گیا، مولا کریم آپ انہیں جو ہے دستگیری فرما کر مولا کریم امت مسلمہ کے اس زخمی حصے کو مولا کریم ان کی حفاظت فرما کر مولا کریم امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اے مولا کریم جو لوگ بھی بیمار ہیں مولا کریم جس طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہے، جان لیوا بیماری ہو، چھوٹی سی بڑی سی ہر طرح کی بیماری سے مولا کریم سب کو شفا عطا فرما، مولا کریم ہم تمام کو روحانی اور جسمانی ہر طرح کے امراض سے ہماری حفاظت فرما، جان لیوا بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، آخرت کی ساری منزلیں آسانی کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اسلامی شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، جب تک بھی آپ زندہ رکھیں، اسلام اور اسلامی اصولوں پر زندہ رکھیں، جب ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا، ہماری اولادوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا خاتمہ ہو تو اپنے فضل سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اے اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی، عزت کی، جان کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق کو وسیع عطا فرما، حلال اور طیب پاکیزہ مال اور رزق عطا فرما، مولا کریم رزق میں برکتیں عطا فرما، ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ماہ مبارک کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں مولا کریم ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم جتنا ہو سکتا ہے نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو ہمیں مولا کریم ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جو کچھ بھی مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مولا کریم ہمیں اور ہمارے لیے خیر ہے مولا کریم وہ بھی عطا فرما، اے اللہ یہ عشرہ رحمتوں کا، برکتوں کا ہے مولا کریم، مغفرتوں کا ہے، رحم فرما، کرم فرما، مغفرت فرما، مولا کریم بخشش فرما، اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔